اس کے بعد حدیث وفی الحدیث، اور حدیث میں ہے کہ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اخوف سب سے زیادہ ڈرنے والی چیز، اس کو کہتے ہیں افعال التفضیل، اسم تفضیل. جیسے کہتے ہیں نا احسن سب سے زیادہ حسین، اجمل سب سے زیادہ جمیل اور خوبصورت، اکبر سب سے بڑا، ایسے اخوف سب سے زیادہ ڈرنے والی چیز. ما اخافو جن سے میں ڈرتا ہوں، ما وہ چیزیں، اخافو کہ میں ڈرتا ہوں، یعنی کہ وہ چیزیں جن کے بارے میں مجھے خطرہ ہے، علیکم تم سے، یعنی کہ وہ چیزیں جن کے بارے میں مجھے خطرہ ہے کہ تم ان میں واقع ہو سکتے ہو، ان کا ارتکاب کر سکتے ہو، تم سے وہ سرزد ہو سکتی ہیں. تو ما اخاف علیکم وہ چیزیں جن کے بارے میں میں تم سے ڈرتا ہوں، ان میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والی چیز، سب سے زیادہ ڈرنے والی چیز کیا؟ اخوف، یہ معنی اس کا ہو گیا. اخافو میں ڈرتا ہوں، یہ واحد متکلم فعل مضارع ہے. تو اب مفہوم کیا ہوا کہ وہ چیزیں جن کے بارے میں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں، تمہارے بارے میں مجھے خطرہ ہے، تمہارے بارے میں خوف ہے، ان میں سے سب سے زیادہ خوف والی چیز، ڈر والی چیز کیا ہے؟ الشرک الاصغر، شرک اصغر. تو یہاں نبی علیہ السلام کی حدیث سے پتہ چلا کہ شرک دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شرک اکبر، ایک شرک اصغر. یعنی کہ علماء کرام نے جو تقسیم بنائی ہے، ایک شرک اکبر ہوتا ہے، شرک اصغر ہوتا ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہے. فسئل عنہ، تو آپ سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا، عنہ اس کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ شرک اصغر کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ فقال، تو آپ نے کہا الریا، دکھاوا، ریاکاری. یہ کیا ہے؟ یہ شرک اصغر ہے. تو کیا شرک اصغر صرف ریاکاری کو کہتے ہیں، دکھلاوے کو کہتے ہیں؟ نہیں، نبی علیہ السلام نے شرک اصغر کی اقسام میں سے سب سے بری قسم بیان کی ہے، ورنہ اور بھی اقسام ہے. مثال کے طور پہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا، یہ شرک اکبر نہیں ہے، کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. بدشگونی لینا، نحوست لینا، کہ جب سے ہمارے گھر میں یہ لڑکی آئی ہے تب سے رزق میں کمی ہو گئی ہے، مصیبتیں بڑی ہیں، ٹینشنیں بڑی ہیں، بہو کو منحوس جانتے ہیں، یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. یا بدھ کا دن ہمیشہ میرے لیے منحوس ثابت ہوا ہے، دن کو منحوس جاننا، اس سے بدشگونی لینا، یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. کسی ہندسے کو منحوس جاننا، اس سے بدشگونی لینا، کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. تو آپ علیہ السلام نے جب یہ بتایا ہے کہ شرک اصغر ریا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہی ہے شرک اصغر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرک اصغر کی اقسام میں سے سب سے خطرناک، سب سے خبیث اور قبیح قسم ہے. شرک اصغر کو شرک خفی بھی کہا گیا، مخفی قسم کا شرک، پوشیدہ قسم کا شرک. اور شرک اصغر کا یہ نام، شرک خفی، مخفی قسم کا شرک، یہ اس حدیث میں آیا ہے جسے امام ابن ماجہ بھی روایت کرتے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 4204، 4204، اور اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے قابل قبول حدیث قرار دیا ہے. 4204 یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. راوی ہیں اس کے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکل کر ہمارے پاس آئے. وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، جب کہ ہم مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے. فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے. مسیح دجال یقیناً بہت بڑا شر ہے، بہت بڑا فتنہ ہے.
لیکن تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ قال، ابو سعید خدری کہتے ہیں قلنا بلا، ہم نے کہا بلا کیوں نہیں، بتائیے اللہ کے رسول علیہ السلام۔ فرمایا الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک، مخفی شرک، پوشیدہ شرک۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت کی، اس کی مثال دی، ان یقوم الرجل یصلی، کہ کوئی آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، فیزین صلاتہ لما یرا من نظر رجل، جب دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی اس کو دیکھ رہا ہے تو پھر یہ اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے، لمبی نماز پڑھتا ہے، پیاری پیاری پڑھتا ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ کوئی آدمی مجھے دیکھ رہا ہے۔ گویا کہ اب نماز کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے، کس لیے؟ کسی آدمی کی وجہ سے، کسی آدمی کو دکھانے کے لیے، اللہ کی وجہ سے نہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دجال تو کھلا دشمن ہے، اس کا کفر واضح ہے، لیکن ریاکار کا یہ عمل بظاہر نیکی ہے، دیکھنے والا سمجھے گا بڑی پیاری نماز پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی بت کو سجدہ نہیں کر رہا، چاند یا سورج کی عبادت نہیں کر رہا، جبکہ اس کے دل میں کیا ہے کہ وہ کسی آدمی کی وجہ سے اتنی پیاری نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ ہے مخفی اور پوشیدہ قسم کا شرک۔ اور اس کو شرک السرائر بھی کہا گیا ہے، اس کا معنی بھی یہی نکلے گا، اس کا مفہوم بھی یہی نکلے گا۔ تو اس کو شرک اصغر بھی کہا گیا، شرک خفی مخفی قسم کا شرک بھی کہا گیا، شرک سرائر بھی کہا گیا، سر سے، پوشیدہ سے یہ لفظ نکلا ہے۔ اور شرک سرائر والی حدیث جو ہے وہ صحیح ابن خزیمہ میں آئی ہے، اور اس کا وہاں پہ نمبر ہے 937 937۔ تو اب پتہ چل گیا ہمیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور شرک اصغر ہے۔ اب اعمال میں جو ریاکاری ہوتی ہے اس کے اثرات کیا ہیں؟ کسی نے ریاکاری کے ساتھ کوئی عمل کیا، دکھاوے کے طور پہ کیا، اب اس کے عمل کا بنے گا کیا؟ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ دیکھنا ہوگا جس عمل میں اس نے دکھاوا کیا ہے، ریاکاری اختیار کی ہے، وہ عمل کیسا ہے؟ وہ متصل قسم کا عمل ہے یا منفصل قسم کا، منقطع قسم کا؟ ایک عمل ہوتا ہے متصل، جیسے نماز ہے، 4 رکعتیں متصل ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے عمل منفصل، مثال کے طور پہ آپ 1000 روپیہ لے کر نکلے ہیں غریبوں کو دینے کے لیے، 100 روپیہ ایک کو دیا، دوسرا 100 روپیہ دوسرے فقیر کو، تیسرے کو، یہ عمل کیا ہو گیا؟ منفصل ہو گیا، الگ الگ ہو گیا۔ جو دوسرے فقیر کو دیا اس کا پہلے فقیر کو دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب عمل ہو آپ کا کیسا؟ منقطع قسم کا، تو اس میں اگر ریاکاری آ جائے تو نقصان اسی عمل کے اسی حصے کو ہوگا جس میں ریاکاری تھی، دوسرے حصے کو نقصان نہیں ہوگا۔ 1000 روپیہ لے کر آپ نکلے تھے، 100 روپیہ دیا 10 آدمیوں کو، 900 کو دیتے ہوئے دل میں اخلاص تھا، اللہ کو راضی کرنا مقصود تھا، جنت لینا مقصود تھا، جہنم کی آگ سے بچنا مقصود تھا۔ ایک کو دیتے ہوئے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس کو دے رہا ہوں یہ میرے بارے میں کہے گا بڑا یہ اچھا آدمی ہے، یا جن کو پتہ چلے گا جو دیکھ رہے ہیں وہ کہیں گے بڑا اچھا آدمی ہے، تو یہ 100 روپیہ جو 100 روپیہ ہے 1000 میں سے، یہ عمل جو ہے باطل ہے، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، لیکن باقی جو 900 روپیہ دیا ہے وہ عمل ٹھیک ہے۔ لیکن کیا یہ تقسیم ہم نماز میں کر سکتے ہیں؟ نہیں، نماز کی ہر رکعت دوسرے کے ساتھ متصل ہے، جڑی ہوئی ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ تو وہاں پہ کیا حکم ہوگا؟ اگر تو آغاز سے ہی ریاکاری مقصود ہے، دکھلاوا مقصود ہے، تو وہ عمل باطل ہے۔ مسجد میں آئے، 2 رکعتیں پڑھنے لگے تھے، دیکھا مسجد میں کوئی چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، محلے کے معزز آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہا بہت اچھا ہوا، یہ بھی دیکھ لیں گے کہ میں نمازی ہوں، میں کتنا نیک آدمی ہوں۔ تو اللہ اکبر جب کہا، شروع سے ہی ریاکاری مقصود ہے، تو یہ نماز باطل ہے، اور ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ نماز کو توڑے اور نئے سرے سے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے۔ اور دوسرے نمبر پہ ریاکاری یہ ہوتی ہے کہ عمل متصل ہے، بیچ میں کہیں ریاکاری پیدا ہوئی ہے، دوسری رکعت میں جا کے
پہلی رکعت کے آخر میں جا کے، تیسری رکعت میں جا کے، چوتھی رکعت میں جا کے، تو اگر تو اس کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، ریاکاری ذہن میں آئی، تھوڑی دیر رہی، فوراً اس کو جھٹک دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور دوبارہ نیت کو صاف کر لیا، تو انشاءاللہ یہ نماز ٹھیک ہوگی۔ اور اگر پہلی رکعت کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی رکعتیں وہ ریاکاری میں گزر گئیں، اسی حالت میں سلام پھیرا، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ عمل باطل ہے، پھر یہ عمل کیا ہے؟ یہ باطل ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو شرک اصغر سے بھی بچائیے۔ اور یہ حدیث تو صاف صاف باب کے ساتھ مناسبت رکھتی۔ باب کیا تھا؟ شرک سے ڈرتے رہنا، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں جن جن چیزوں کا خطرہ ہے ان میں سے سب سے خطرناک، سب سے خوفناک کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا شرک اصغر کے بارے میں کہ وہ کیا ہے، تو آپ نے کہا تھا الریا، دکھلاوا۔